السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ حاضر ہوں اردو گرامر کے سبق میں۔ آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو آپ ایس سے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ پہلے کر لیں، اپنی انگلی کو حرکت دیں اور یہ کام کر لیں۔ پھر چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ آج ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حرکات، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بہت سارا بہت سارے ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بہت لمبا ہے نا، بہت سارا مٹیریلز ہے میرے پاس، لیکن وقت نہیں ملتا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے کہ بڑی مشکل سے میں وقت نکالتا ہوں اور آپ کے سامنے ویڈیو لاتا ہوں بڑی محنت سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اور بھی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں، ٹھیک ہے؟ خدمت کے جذبے سے، تاکہ آپ اردو سیکھ سکیں۔ میں جو اردو سیکھا ہوں یا میں جو پڑھا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی صلاحیت سے میں آپ کو بھی کچھ سکھاؤں، میں اپنے علم کی بنیاد پر جو میں حاصل کیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیکھا رہ جاؤں اور پھر یہ کام نہ آئے۔ میں سیکھا ہوں تو کسی کے کام آنے چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سکھاتا رہوں۔ لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے دیکھیں گے آپ کبھی ایک ہفتہ میں ویڈیوز جاتے ہیں، کبھی 4 دن میں، کبھی 3 دن میں، کبھی 2 دن میں، اس طرح۔ تو جیسے وقت ملتا ہے پھر بھی نکالنا پڑتا ہے، پھر ٹاپک سوچنا پڑتا ہے، ٹاپک کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جو من میں آئے ویڈیو، کامیڈی ویڈیو تو نہیں کہ کسی طرح کا بھی حرکت کر دیں تو کامیڈی ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ یہ سب ایجوکیشن والا کلاس ہے، اور خاص کر کے گرامر کا کلاس۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اصناف ہوتے ہیں نا دوسرے، جیسے کہ افسانہ، ناول، تو آدمی یہ پڑھ کے اور لکھ دیتا ہے اور بول دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ لیکن گرامر وغیرہ میں تھوڑا سا عقل زیادہ لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کو آدمی سمجھا سکے، اور سمجھانے سے پہلے خود سمجھنا پڑتا ہے۔ جب آپ خود نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ آپ پڑھ دیں گے لیکن سمجھا نہیں پائیں گے، اس لیے پہلے سمجھنا پڑتا ہے۔ اور آدمی لائف بہت بزی ہے، مصروف رہتا ہے آدمی، تو کئی طرح کے ذہن میں باتیں رہتی ہیں، تو اس طرح سے وقت نکال کر کے اور میں گرامر آپ کے سامنے لاتا ہوں اور آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کرتا ہوں۔ بک تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، وہاں لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن بعض مرتبہ آپ پڑھیں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بعض مرتبہ کبھی پڑھا تو ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے تھوڑا سا مزید محنت کرنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے اور مائنڈ پر تھوڑا زور دینا پڑتا ہے، تب جا کے باتیں اس سے نکال کے، چھان کے آپ تک کہ اس سے بھی نکال کے آپ تک جو ایک دم کیا کہیں اس کو، خاص جو ہوتا ہے نا، کہ فالتو نہیں ادھر ادھر۔ یعنی کہ کتاب میں کیا ہوتا ہے کہ پورا جو لکھا رہتا ہے ایک پیراگراف، اس میں اتنا سا چھن کے نکلتا ہے، تو جو وہ اتنا سا نکلتا ہے نا، میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی آسان انداز میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں پوری اپنی ذات سے کوشش کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پاتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کہیں ویسا رہ جائے تو آپ ہماری کہ محبت سے بتا سکتے ہیں، ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بتانے کی نیت سے، سدھارنے کی نیت سے۔ اللہ پاک ہمیں کہ اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی، بتانے کی توفیق دے۔ اور علم العروض آپ سنے ہیں نا، علم العروض کیا ہوتا ہے؟ بحر اور وزن، یہ ساری چیزیں لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن باریکی سے نہیں بتاتے کہ علم العروض ہے کیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا۔ اردو گرامر میں بات کر رہا ہوں، عربی گرامر میں نہیں۔ عربی گرامر میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں گے آپ تو، لیکن اردو گرامر میں نے دیکھا ہے کہ بتاتے ہیں لوگ اتنا تفصیل سے، اور تفصیل کو پھر مؤثر انداز میں نہیں بتاتے کہ سمجھ میں آ جائے۔ بس رٹا رٹایا بتا دیں گے کہ یہ بحر ہے، یہ وزن ہے، یہ علم العروض ہے، شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی بات یہ آخر ہے کیا حقیقت، یہ نہیں بتاتے۔ تو کانسیپٹ جب کلیئر نہیں ہوتا نا، تو بیسک جب مضبوط نہیں ہوتا تو شعر کو ہم صحیح سے پرکھ نہیں پاتے اور باقی چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں اس چینل پر آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ کہ آدمی پھنس جاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنے ایکسپیرینس کے بنیاد پر بتا رہا ہوں، باقی بات ہو سکتا ہے جو چیزیں میں نہیں سمجھ پاتا وہ کوئی سمجھ لیتا ہو، آپ سمجھ لیتے ہوں، یا کئی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن نہیں سمجھ میں آتا، بڑی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ مزید باتیں ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ ضرور کہ آپ بنے رہیں، جڑے رہیں، اور آپ اس طرح کے ویڈیوز پاتے رہیں۔
تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعراب سے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ حرکات تو جان رہے ہیں کہ جب حرکت دیتے ہیں کسی کو، جب حرکت دیتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ جب حرکت دیتے ہیں زبان کو تو مزید آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، حروف سے اور کیا کہتے ہیں، سمبل سے، نشان سے، ہے نا۔ جیسے نشان، آپ یہ کیا کہیں، نشان ہے لیکن ہم اسے زبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے، زیر ہے لیکن ہم اسے، یہ نشان ہے ایک اور اسے ہم زیر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، بس ایک نشان ہے، اسے ہم پیش کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اعراب ظاہر ہوتا ہے، اور اس طرح سے اعراب ظاہر ہوتا ہے، حرکات ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سمبل یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں، ایسے استعمال کیا ہوا لکھا ہوا رہتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہیں ایسے اردو میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب لکھتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو دوسرے انداز میں لکھتے ہیں، تو اس پر بات کریں گے کہ یہ جو سمبل ہوتا ہے نا ایسے جو کیا ہوا رہتا ہے یہ ہے کیا آخر، یہ اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کیا آپ عربی میں دیکھیں گے، عربی میں یہ کیا ہے، جاء، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے کہ وہ آیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، شاء، ہے نا، وہ چاہا، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ تو شاء، ساء، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس میں سے جو چیز کامن ہے، جو حرف کامن ہے، وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر، یہ ہے نا، یہ تو کلر ہی چینج نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ حمزہ، یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ یہ عربی میں ہے، یہ حمزہ عربی میں ہے، لیکن اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو، یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو جسے ہم الف کہتے ہیں اسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حمزہ کے طور پر، جیسے ان، تو یہ حمزہ بن گیا ان، ٹھیک ہے۔ اگر، تو یہ حمزہ بن گیا، لیکن یہ حمزہ کا ہم ایسے لکھتے ہیں کیا، اگر لکھنا ہو تو ایسے تو نہیں لکھتے، اگر، یا پھر اگر کہیں ایسا لکھنا ہو حمزہ جیسے یہاں ہے تو اس طرح حمزہ تو ہم نہیں لکھتے۔ لیکن عربی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حمزہ جس کا جو شکل ہے یہ ایک دم ایسے ہی ہو بہو ظاہر ہوتا ہے عربی میں، لیکن اردو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حمزہ ہے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف برائے حروف نہیں ہوتا، یہ حروف برائے حروف نہیں ہوتا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا یہاں جاء، تو یہاں حروف ہے، یعنی یہ ہو بہو اس کا استعمال بھی وہی، شکل بھی وہی۔ لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، یہ حمزہ اردو میں اس کا شکل بدل جاتا ہے اور اس کا سینس کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حمزہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو حمزہ آتا ہے، یہ جو حمزہ ہے، یہ جو استعمال ہم کرتے ہیں اردو میں، سب سے پہلی بات کہ یہ تو شروع میں ہم استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ اردو میں آپ کہیں اللہ ماشاءاللہ اگر ہوگا تو الگ سی بات، آپ کی نظر سے اگر گزرے تو بتائیں کہ دیکھیں یہ ہے حمزہ، لیکن 99.9% چانسز یہ ہے کہ یہ جو حمزہ ہے وہ اخیر میں استعمال ہوتا ہے ایسے، لیکن یہ ایسے نہیں لکھا جاتا۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن اردو جو کتابیں آتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ایسے لکھا رہتا ہے۔ جیسے اگر ایسے لکھنا ہو نا، ای، ٹھیک ہے، تو ایسے حمزہ استعمال ہوتا ہے تو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے ایسے لکھا رہتا ہے، ٹیڑھا سا حمزہ بھی ہو بہو لکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ حمزہ سنگل نہیں آیا، کہیں بھی لکھیں آپ جیسے ایسے جائے، تو آپ دیکھیں یہاں حمزہ جو ہے یہ حمزہ اکیلے نہیں ہے، یہ اپنا ایک الگ جگہ لیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، وہ ہے یا۔ تو آپ جہاں بھی اخیر میں دیکھیں گے اس حمزہ کو، بیچ میں آ سکتا ہے حمزہ، اخیر میں آ سکتا ہے حمزہ، لیکن شروع میں یہ حمزہ نہیں آئے گا۔ جو حمزہ کا اصلی شکل ہوتا ہے یہ ہے حمزہ، یہ اصلی شکل بھی کہا جاتا ہے اسی کلمہ میں، ہے نا، اسی کلمہ میں آتا ہے یہ حمزہ۔ عربی میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی
جب عربی کا قاعدہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ مدر آتا ہے نا تو یہ اس کو اسی شکل کہا جاتا ہے. تو یہ حمزہ کا مطلب حقیقتاً جو ہے یہ شکل کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. اور عربی میں جو الف کا استعمال ہوتا ہے یہ الف سے حمزہ بنایا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی میں اسے الف ہی کہا جاتا ہے. جب اس کے اوپر زبر لگتا ہے نا تب یہ حمزہ بنتا ہے. لیکن جب آپ اس کا استعمال کریں گے حمزہ کا تو اس پر آپ اعراب مطلب زبر زیر پیش نہیں لگائیں گے تو یہ حمزہ ہی رہے گا. لگائیں گے تو بھی, نہیں لگائیں گے تو بھی. لیکن یہ جو الف ہوتا ہے نا الف, یہ اردو میں حمزہ ہی رہتا ہے. یہ اردو میں حمزہ ہی رہتا ہے. آپ زبر لگائیں چاہے نہ لگائیں. لیکن یہ حمزہ پر بات کر رہے تھے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کسی حرف کے اوپر آتا ہے. اور وہ حرف کون سا ہے؟ وہ یہ جو حرف آتا ہے وہ ہے واو, ٹھیک ہے, اور یا. یہ جو دو حروف ہے اسی دو حرف کے اوپر حمزہ آتا ہے. آپ غور کر لیں, آپ کوئی بھی حرف لکھ لیں, آپ کوئی بھی حرف لکھ لیں, جیسے جائے گا, اگر ایسے لکھ دیتے ہیں جائے گا. آپ ایسے تو نہیں لکھتے کہ جا الگ, حمزہ الگ, یا الگ اور گا الگ, ایسے تو نہیں لکھتے, یہ غلط ہو جائے گا. بلکہ ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں, جیسے میں نے لکھا جاؤں گا تو ایسے لکھتے ہیں نا, جاؤں گا ایسے لکھتے ہیں. تو اس حمزہ کو آپ دیکھیں کہ یہ حمزہ جب بھی آئے گا تو کسی حرف پر آئے گا, اور وہ حرف ہے واو اور یا. دو حرف ہے, یا اور واو کہہ لیں یا واو یا کہہ لیں. یہ جو دو حروف ہے اسی کے اوپر حمزہ آئے گا, اسی کے اوپر حمزہ آئے گا, یہ اکیلا نہیں آئے گا. اور یہ جو حمزہ ہے کب آتا ہے؟ جب یا کو کھینچنی ہو, ٹھیک ہے, جب یا کو کھینچنی ہو, واو کو مزید کھینچنی ہو تو یہ جو ہے کہ حمزہ ہم لاتے ہیں. اور یہ حمزہ ایک علامتی طور پر آتا ہے اور اعراب کا کام کرتا ہے. اس لیے میں آپ کو اعراب کے سبق میں یہ حمزہ پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور مزید باتیں تو نہیں رہیں, میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. باقی بات اگر کچھ ہو تو پھر مزید ویڈیوز میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے, یہ جو حمزہ ہم لوگ لکھتے ہیں یہ حمزہ اکیلا اردو میں نہیں آتا, شروع میں بھی نہیں آتا, لیکن یہ بیچ میں آتا ہے اور اخیر میں آتا ہے. جیسے جاؤں گا, ٹھیک ہے, بیچ میں آیا جاؤں گا, ٹھیک ہے, جائی اخیر میں آیا, ٹھیک ہے, یا جائے اخیر میں آیا. لیکن یہ جو حمزہ آئے گا وہ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ کسی حرف کے ساتھ آئے گا, اور وہ حرف ہے واو اور دوسرا جو ہے وہ ہے یا. یہ دو حرف پر حمزہ ظاہر ہوگا, واو اور یا. حمزہ کو کب لاتے ہیں؟ جب واو کو مزید کھینچنی ہو, جب یا کو مزید کھینچنی ہو, یا پھر حمزہ کو برائے علامت لاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے مؤلف اور برائے یہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوا. اور حمزہ سے متعلق اور ایک بات کہ جب بھی جو ہے کہ اخیر میں ہو تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ جو ہے حمزہ لکھا جائے یا کے اوپر. یعنی جب بھی یا آئے تو ضروری نہیں اخیر میں کہ حمزہ ہم لکھیں, ٹھیک ہے. جیسے جاوے گا اگر لکھنا ہو, ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کو رائے لکھنا ہے, جیسے ہم کو اگر رائے لکھنا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم حمزہ لگائیں, ٹھیک ہے. یہ ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے کہ حرف پر ہی آتا ہے, یا اور واو پر, اور اخیر میں آتا ہے. اور حمزہ جو ہے کبھی کبھی یا کے عوض میں آتا ہے, یا کے بدلے میں آتا ہے. جیسے پائیاں,
पाइयाँ, यहाँ पाइयाँ होना चाहिए था, तो आदमी जो है ऐसे लिखता है, हमज़ा लगा देता है या फिर ऐसे वाला हमज़ा लिखता है ऐसे करके अलामत करके, तो ये पाइयाँ हो जाता है। तो कभी कभी हमज़ा जो है वो या के लिए आता है। मैंने आपको बताया या जब ज़ाहिर हमज़ा ज़ाहिर होता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ हमज़ा जब ज़ाहिर होता है तो आखिर में ज़ाहिर होता है। नंबर 2 या वाव पर ही आता है। या अगर दूसरी बात कि हमज़ा बतौर अलामत आता है, हमज़ा कभी कभी या के बदले आता है और हमज़ा जो है वाव और या पर ज़ाहिर होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि जब या आखिर में लिखा जाए तो वहाँ हमज़ा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बताया था अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि या लिखा हो तो वह हमज़ा हो। जैसे कि राय, जैसे कि राय, तो यहाँ हमज़ा देना ज़रूरी नहीं, ठीक है, राय या सिर्फ़ हमको। तो ये सारी बातें थी हमज़ा से मुताल्लिक़। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी इंशाअल्लाह। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन काम की बातें थी, फ़ुज़ूल बातें नहीं थी। मैं काम की ही बातें करता हूँ, मैं फ़ुज़ूल बातें नहीं करता कि इधर उधर की बातें कर दूँ। हाँ, जो पढ़ाई से रिलेटेड हो तो मज़ीद बातें ज़िमन में आ जाती हैं, जैसे बैकग्राउंड में जिसे हम कहते हैं, तो वो बातें आ जाती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।